ابا کے انتقال کے بعد میری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میں ابھی سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ اب گھر کا سہارا کون ہوگا کہ سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ اماں کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جو زبان پہ لانا ان کے لیے مشکل تھا، مگر مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بہن بھائی سب چھوٹے تھے، کسی کے بس میں نہیں تھا کہ گھر کا خرچ اٹھا سکے، اور یوں فیصلہ ہوا کہ میں ہی رکشہ چلاؤں گا۔ ابا نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں ایک پرانا رکشہ خریدا تھا جو ابھی تک کچھ ٹوٹا پھوٹا ضرور تھا مگر چلنے کے قابل تھا۔ پہلی بار جب میں نے رکشے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو دل عجیب سا دھڑکنے لگا۔ ایسا لگا جیسے بچپن کی معصوم خواہشیں سب ختم ہو گئیں اور میں ایک ہی دن میں بڑا ہو گیا ہوں۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، شاہد بیٹا حوصلہ رکھنا، اللہ بڑا کارساز ہے، ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ میں نے سر ہلایا مگر اندر ہی اندر دل ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ پڑھائی پسند رہی، دوست اکثر کہتے تھے تو بڑا آدمی بنے گا، کوئی انجینئر یا پروفیسر، لیکن ابا کی موت نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ رکشے کے شور کے ساتھ ساتھ میرے خوابوں کی آواز بھی دبنے لگی تھی۔ پہلا دن تھا جب میں صبح سویرے رکشہ لے کے نکلا۔ گلی کے نکڑ پہ چند لوگ کھڑے تھے، کسی کو سبزی منڈی جانا تھا، کسی کو ہسپتال۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آواز لگائی، رکشہ حاضر ہے، آ جاؤ۔ ایک آدمی رکشے میں بیٹھا اور میں نے ہینڈل گھمایا۔ رکشہ دھکا کھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اندر ایک ضد بھی تھی کہ مجھے یہ سب کرنا ہی ہے۔ شام کو جب کچھ 100 روپے لے کے گھر پہنچا تو اماں نے میرا ماتھا چوم کے کہا، بیٹا آج سے تو ہمارا سہارا ہے۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیا اور کہا، اماں دعا کرو کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لڑکیاں اور لڑکے رکشہ کرتے ہیں جو کالج اور یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں۔ وہ سب لمبا سفر ہوتا ہے، کرایہ بھی اچھا بن جاتا ہے۔ کچھ دن بعد تو کئی لڑکیاں مجھے پہچاننے لگیں۔ ایک نے کہا، بھائی آپ روز آتے ہو نا، ہمیں یونیورسٹی چھوڑ دیا کرو۔ میں نے مسکرا کے کہا، جی بہن، جتنا کہو کہ اتنا کرایہ رکھ لوں گا۔ وہ بولی، نہیں کرائے کی فکر نہ کرو، بس وقت پہ پہنچا دینا۔ اس طرح میرا دل کچھ ہلکا ہوا کہ میں بھی کسی کے کام آ رہا ہوں۔ ایک دن میرے دوست سلیم نے پوچھا، یار شاہد کیسا لگتا ہے رکشہ چلانا؟ میں نے ہنس کے کہا، بھائی لگتا ہے جیسے ساری دنیا کو کھینچ رہا ہوں، مگر پھر سوچتا ہوں کہ یہ سب گھر والوں کے لیے ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ کہنے لگا، تو نے خواب دیکھے تھے نا پڑھنے کے، اب ان کا کیا ہوگا؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، خواب بھوک کے آگے ہار جاتے ہیں، لیکن اندر سے دعا کرتا ہوں کہ کبھی موقع ملا تو اپنی پڑھائی ضرور مکمل کروں گا۔ اماں اکثر رات کو باتیں کرتے ہوئے کہتی، بیٹا شادی کی بھی فکر کر لینا۔ میں ہنس کے ٹال دیتا، اماں ابھی تو گھر کا خرچ مشکل سے پورا کر رہا ہوں، شادی کا کہاں سوچ سکتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ بہنیں بھی کبھی کبھی کہتی، بھائی ہمیں بھی لے چل رکشے پر، ہم بھی ذرا شہر دیکھ آئیں۔ میں انہیں ٹوک کے کہتا، تم لوگ بس پڑھائی پہ دھیان دو، رکشہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرا نصیب ہے۔ یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں اکثر ہنسی مذاق کرتی۔ ایک دن ایک نے کہا، بھائی آپ بہت چپ چپ رہتے ہو، کبھی ہنستے کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا، بہن جی گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ہنسی بھول گیا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئیں، پھر کہا، اللہ آپ کے حالات بدل دے گا۔ مجھے ان کے الفاظ سن کے عجیب سا سکون ملا، لگتا تھا جیسے کوئی دعا میرے ساتھ چل رہی ہے۔ ایک دن رکشہ خراب ہو گیا، میں نے بہت کوشش کی لیکن سٹارٹ نہ ہوا، پیسے بھی کم تھے کہ میکینک کے پاس لے جا سکوں۔ میں نے اماں سے کہا، رکشہ نہیں چل رہا، اب کیا کروں؟ وہ بولی، اللہ آسانی کرے گا بیٹا۔ ایک رشتہ دار نے پرزے دلانے میں مدد کی اور کسی طرح رکشہ دوبارہ چل نکلا۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ میرا سہارا بن جا، یہ رکشہ ہی میری زندگی ہے۔ اکثر جب میں دن بھر کی تھکن کے بعد شام کو گھر آتا تو اماں میرے سامنے ایک کپ چائے رکھتی اور کہتی، تھک گیا ہوگا بیٹا۔ میں ان کے ہاتھ تھام کے کہتا، اماں تم ہی تو سب کچھ ہو، ورنہ یہ زندگی بڑی کڑی ہے۔ وہ آہستہ سے بولتی، بیٹا یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ سہنا پڑتا ہے، لیکن حوصلہ رکھنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ میں سر جھکا کے کہتا، دعا کرو اماں میں حوصلہ نہ ہاروں۔ ایک دن مجھے رکشے میں بیٹھے ایک لڑکے نے کہا، شاہد بھائی آپ کیوں رکشہ چلاتے ہیں؟ آپ تو لگتے ہو جیسے پڑھے لکھے ہو۔ میں نے مسکرا کے کہا، بھائی مجبوری کا دوسرا نام زندگی ہے۔ اگر ابا زندہ ہوتے تو شاید میں بھی کالج جا رہا ہوتا، مگر ابا کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اس نے افسوس سے کہا، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ میں نے سر ہلایا اور سوچا شاید یہ دعا ہی کبھی رنگ لے آئے۔ یونیورسٹی کے طلباء اکثر لمبے سفر پہ جاتے، کبھی کبھی کوئی لڑکی کرایہ کم کر دیتی اور کہتی، بھائی آج پیسے نہیں۔ میں مسکرا کے کہتا، کوئی بات نہیں بہن، اللہ دے گا۔ ایسے موقعوں پر مجھے اندر سے خوشی ہوتی کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، حالانکہ خود میری جیب خالی ہوتی، لیکن دل کا سکون قیمتی تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں چھت پہ جا کے آسمان کو دیکھتا،
सितारों को देख के सोचता काश अब्बा होते तो मुझे रिक्शे के बजाय किताब थमा देते, लेकिन फिर सोचता कि अब्बा ही तो मुझे ये रिक्शा दे गए थे। यही मेरा हुनर है, यही मेरी पहचान है। मैंने अपने आप से कहा शाहिद अब यही तेरी दुनिया है, इसे ही अपनाना है, इसे ही निभाना है। और फिर खामोशी से नींद आ जाती। सुबह के वक्त जब सूरज की हल्की हल्की रोशनी गलियों पे पड़ रही थी और परिंदे चहचहाते हुए दिन का आगाज़ कर रहे थे, मैं हस्बे मामूल अपना रिक्शा लेके घर से निकला तो दिल में वही एक बोझ सा था कि आज भी पूरा दिन मेहनत करना है और अल्लाह करे कि घर का खर्च निकल आए। अम्मा ने जाते वक्त पीछे से आवाज़ दी, बेटा नाश्ते के लिए रुक जाना वरना दिन भर भूखा न रह जाना। मैंने कहा अम्मा तुम फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ खा लूँगा, और रिक्शे को स्टार्ट करके निकल पड़ा। गली से बाहर आके मेन रोड पे पहुंचा तो हर तरफ तुलबा की भीड़ थी। कुछ लोग अपने मोटरसाइकिलों पे थे, कुछ लड़कियां रिक्शे और वैन्स की तलाश में खड़ी थीं। मैंने भी आवाज़ लगाई, यूनिवर्सिटी जाना है, रिक्शा हाजिर है। एक दो लड़कियां आगे बढ़ीं और कहने लगीं, भाई हमें यूनिवर्सिटी छोड़ दो, कितना किराया लोगे? मैंने कहा बहन जितना भी मुनासिब लगे दे देना। वह मुस्कुरा के बैठ गईं और यूं मेरा दिन शुरू हो गया। रास्ते में एक लड़की ने कहा, भाई आप रोज़ नज़र आते हैं, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम शाहिद है। आप लोग कहाँ से आते हैं? तो वो बोली हम नाज़माबाद से आते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा लियाकत आबाद से। वो कहने लगी, अच्छा आप तो करीब ही रहते हैं, फिर तो आपको काफ़ी थकन हो जाती होगी रोज़ इतना चलते हुए। मैंने मुस्कुरा के कहा, ये तो मेरा काम है, जब तक रिक्शा चलेगा तब तक मैं भी चलता रहूँगा। बातों बातों में उनका स्टॉप आ गया और वो उतर गई। फिर कुछ और सवारी आ गई और दिन का सिलसिला चल पड़ा। दोपहर के करीब मैंने रिक्शा एक चाय के होटल के पास रोका और सोचा ज़रा सांस ले लूँ, कुछ पेट में डाल लूँ। होटल वाला मुझे पहचानता था। कहने लगा, शाहिद भाई आज भी काफ़ी काम किया होगा। मैंने कहा हाँ भाई, सुबह से भाग दौड़ में लगा हूँ, ज़रा चाय पिला दे और साथ कोई बिस्किट भी दे दे। उसने मुस्कुरा के कहा, अल्लाह बरकत देगा, और चाय ला के रख दी। मैंने चाय के घूंट भरते हुए सोचा, ये ज़िंदगी भी कैसी है, दिन रात का सफ़र चलता रहता है, कभी पेट भरने की फ़िक्र, कभी घर के खर्च की, लेकिन यही हकीकत है। चाय ख़त्म की और फिर रिक्शा स्टार्ट करके दोबारा निकल पड़ा। उसी दिन शाम के करीब जब मैं यूनिवर्सिटी रोड पे जा रहा था तो अचानक 3 नकाब पोश लड़कियां मेरे रिक्शे के आगे आके खड़ी हो गईं। उनकी कदोकामत तकरीबन एक जैसी थी और तीनों ने काला नकाब किया हुआ था। मैंने रिक्शा आहिस्ता सा रोका और कहा, बहन जी कहाँ जाना है? उनमें से एक ने गहरी आवाज़ में कहा, जहाँ तुम जा रहे हो हमें वहीं छोड़ दो। मैं ज़रा हैरान हुआ और बोला, बहन मुझे तो पता नहीं आप कहाँ जाना चाहती हैं, मेरा तो रूट यही यूनिवर्सिटी रोड है। तो वह हल्का सा हंस पड़ी और बोली, हाँ हमें भी वहीं जाना है, हमने तुम्हें कई बार यहाँ देखा है, इसलिए आज सोचा तुम्हारे साथ ही चलेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, बैठ जाएं। तीनों रिक्शे में बैठ गईं और मैंने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। रास्ते में खामोशी छाई रही। कभी कभी पीछे से हल्की सरगोशियों की आवाज़ आती, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान न दिया। दिल में सोच रहा था, ये लड़कियां कौन हैं? इतनी बार अगर मुझे देख चुकी हैं तो पहले क्यों नहीं बैठी? मगर फिर खुद को समझाया कि शायद कभी मौका ना मिला हो। खैर थोड़ी देर बाद मैंने कहा, बहन जी आपको कहाँ उतरना है? तो एक ने कहा, यूनिवर्सिटी के पीछे वाले रास्ते पे छोड़ देना। मैंने ज़रा चौंक के कहा, पीछे वाला रास्ता तो ज़रा सुनसान होता है, वहाँ तो कोई कम ही जाता है। वो बोली, हमें वहीं जाना है, तुम फिक्र न करो। मैंने कुछ लम्हे सोचा मगर फिर कहा, ठीक है जैसा आप कहती हैं। रिक्शा जब पीछे वाले रास्ते पे मुड़ा तो माहौल ही बदल गया। इधर सड़क सुनसान थी, दरख्तों की लंबी लंबी शाखें झुक के सड़क पे साया कर रही थी। हल्की हवा के झोंके आ रहे थे और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मुझे दिल ही दिल में खौफ सा महसूस हुआ, मगर फिर खुद को तसल्ली दी कि लड़कियां ही हैं, कोई मसला नहीं। मैंने रिक्शा रोका और कहा, बहन जी यहाँ उतर जाइए। वो तीनों आहिस्ता से रिक्शे से उतरी। उनमें से एक ने रुक के मुझे देखते हुए कहा, शायद तुम अच्छे आदमी लगते हो, हमेशा सच्चाई से काम करना। मैंने हैरानी से कहा, आप मेरा नाम जानती हैं? वो मुस्कुराई और बोली, तुमने खुद बताया था ना सुबह अपनी सवारियों को। मैंने चौंक के कहा, आपने सुना था? वो कुछ न बोली और आगे बढ़ गई। मैं वहीं कुछ लम्हे खड़ा सोचता रहा कि ये सब क्या था। आखिर उन्होंने मेरा रिक्शा ही क्यों चुना, और वो भी पीछे वाले रास्ते पर। खैर मैंने कंधे उचकाए और आगे रिक्शा बढ़ा दिया। वापसी पर रास्ते में दोस्त सलीम मिला। उसने कहा, शाहिद आज कैसा दिन गुजरा? मैंने कहा, यार अजीब दिन था। 3 नकाबपोश लड़कियां बैठीं और सीधा यूनिवर्सिटी के पीछे वाले रास्ते पे उतर गईं। वो कहने लगा, कौन सी लड़कियां थीं? मैंने कहा, पता नहीं, बस नकाब किया हुआ था।
انہوں نے میرا نام بھی لیا، حالانکہ میں نے تو ان کو نہیں بتایا۔ وہ چونک کے بولا کچھ تو گڑبڑ لگتی ہے شاہد۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ارے چھوڑ یار، کچھ نہیں، بس اتفاق ہوگا۔ پھر گھر جا کے اماں کو دن بھر کی کہانی سنائی تو وہ بولی بیٹا اجنبیوں پہ زیادہ بھروسہ نہ کیا کر۔ میں نے کہا جی اماں خیال رکھوں گا۔ رات کو جب میں چھت پہ بیٹھا تو سارا دن ذہن میں گھوم رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں بار بار یاد آ رہی تھیں، ان کی سرگوشیاں، ان کی مسکراہٹیں اور وہ لمحہ جب انہوں نے میرا نام لیا۔ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا یہ کوئی عام لڑکیاں نہیں تھی، مگر عقل سمجھا رہی تھی کہ شاہد تو فضول سوچ رہا ہے، سو جا، کل پھر دن نکلے گا اور رکشہ چلانا ہے۔ مگر نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بس بار بار ان کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی اور میں حیرانی اور سوچ میں ڈوبا ہوا۔ رات گزر گئی۔ صبح ہمیشہ کی طرح اماں نے مجھے آواز دی کہ بیٹا اٹھ جا، سورج نکل آیا ہے، روزی کمانے کے لیے وقت پہ نکلنا ضروری ہے۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا جی اماں ابھی جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو آج کل شہر میں بڑی عجیب باتیں پھیل رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی کے پیچھے والے حصے میں کوئی نقاب پوش لڑکیاں گھومتی ہیں جو لوگوں کو ساتھ لے جاتی ہیں اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ تمہارا رکشہ اکثر ادھر سے گزرتا ہے بیٹا، ذرا احتیاط کیا کر۔ میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا اماں تم پریشان مت ہوا کرو، بس اللہ کا نام لے کے نکلتا ہوں، وہی حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کے میں نے جلدی سے چائے پی اور رکشہ سٹارٹ کر کے نکلا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ چند دن پہلے 3 نقاب پوش لڑکیاں میری سواری بنی تھیں اور انہوں نے مجھے خاص طور پہ پیچھے والے راستے پہ چھوڑنے کا کہا تھا۔ اب جب میں یہ افواہیں سن رہا تھا تو دل میں ایک بے چینی ضرور تھی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاہد لوگ بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں، شہر میں تو ایسی باتیں اکثر پھیلتی رہتی ہیں۔ میں روڈ پہ پہنچا تو حسب معمول کالج اور یونیورسٹی کے طلباء رکشے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کچھ لڑکے آوازیں لگا رہے تھے، کوئی وین میں بیٹھ رہا تھا، کوئی رکشے میں۔ 1-2 لڑکیوں نے میرا رکشہ روکا اور بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے بہن جی؟ تو ایک نے جواب دیا ہمیں یونیورسٹی جانا ہے، آپ روز نظر آتے ہو نا اسی روڈ پہ؟ میں نے کہا جی میں یہی چلتا ہوں روزانہ، اللہ نے روزی اسی میں رکھی ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا تو پھر آپ کو بھی پتہ ہوگا ان باتوں کا جو ان دنوں مشہور ہو رہی ہیں۔ میں نے دل میں چونک کے کہا کون سی باتیں؟ تو دوسری لڑکی جلدی سے بولی ارے بھائی آپ نے نہیں سنا کہ یونیورسٹی کے پیچھے 3 نقاب پوش لڑکیاں دیکھی گئی ہیں جو طلباء کو جنگل کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ کبھی واپس نہیں آتے؟ میں نے خاموش رہنے کی کوشش کی لیکن پھر ہلکی سی آواز میں کہا ہاں میں نے بھی کچھ سنا ہے، لوگ ایسی باتوں کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو پہلی لڑکی بولی نہیں بھائی یہ مذاق نہیں ہے، ہماری کلاس میں ایک لڑکی کے کزن غائب ہوئی ہے، وہ کہتی ہے آخری بار اسے یونیورسٹی کے پیچھے والے راستے پہ دیکھا گیا تھا اور اس کے ساتھ 3 نقاب پوش لڑکیاں تھیں۔ آپ بتائیں یہ کیسے محض افواہ ہو سکتی ہے؟ میں دل ہی دل میں پسینہ پسینہ ہو رہا تھا لیکن ظاہراً میں خود کو مطمئن دکھا رہا تھا۔ میں نے کہا بہن جی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ لوگ زیادہ سوچ کے دل نہ گھبرائیں، اب تو شہر میں ہر کوئی ڈرا ہوا ہے۔ وہ بولی ہاں صحیح کہتے ہو لیکن دل مانتا ہی نہیں، ہم لڑکیاں تو پہلے ہی ڈری ڈری رہتی ہیں۔ آج بھی اماں نے کہا تھا کہ سیدھے راستے سے آنا، پیچھے والے حصے کی طرف مت جانا۔ دوسری لڑکی نے کہا ہاں میری امی نے بھی یہی کہا ہے، وہ تو ہمیں وین میں بٹھانا چاہتی تھی لیکن ہم نے ضد کی کہ رکشہ ہی کریں گے کیونکہ رکشہ جلدی پہنچا دیتا ہے۔ میں نے یہ سن کے کہا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو سیدھا مین گیٹ پہ چھوڑوں گا، وہاں محفوظ رہیں گی۔ وہ دونوں بولی شکریہ بھائی، واقعی کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے رکشہ ڈرائیور ہی اصل محافظ ہوتے ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا بہن جی اصل محافظ تو اللہ ہے، ہم تو بس وسیلہ ہیں۔ لیکن ایک بات کہوں، یہ جو باتیں آج سن رہی ہیں ان کو دل پہ مت لیا کریں کیونکہ ڈر انسان کے حوصلے توڑ دیتا ہے۔ آپ لوگ پڑھائی پہ دھیان دیا کریں۔ وہ دونوں رکشے میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور پھر سر ہلا کے کہنے لگی صحیح کہتے ہو بھائی، لیکن آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ بھی کچھ سوچ میں ہیں، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو بھی کچھ پتہ ہے۔ میں نے گھبرا کے کہا نہیں بہن جی میں تو بس روزی کمانے نکلتا ہوں، مجھے کیا پتہ ان باتوں کا۔ وہ کہنے لگی اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، اپنی بہنوں کو یونیورسٹی چھوڑ دینا یہی کافی ہے۔ جب رکشہ یونیورسٹی کے قریب پہنچا تو دونوں نے کہا بھائی یہاں روک دو، ہم آگے پیدل چلی جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں بہن جی آپ کو گیٹ تک چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہیں اترنا ہے کیونکہ ہماری دوست یہیں ملنے والی ہے۔ میں نے مجبوراً رکشہ روکا اور وہ دونوں اتر گئیں۔ جاتے جاتے ایک نے کہا بھائی اگر آپ کو کبھی کچھ نظر آئے تو ہمیں ضرور بتانا، ہم روز آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ہمارے بھائی جیسے ہو۔ میں نے سر ہلایا اور کہا جی ضرور۔
میں نے رکشہ آگے بڑھایا لیکن دل عجیب طرح سے ڈوبا ہوا تھا۔ میں بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ سب اتفاق ہے یا واقعی کوئی حقیقت ہے۔ آخر وہ 3 نقاب پوش لڑکیاں کون تھیں جنہیں میں نے چند دن پہلے سوار کیا تھا؟ کیا واقعی وہی لڑکیاں ہیں جن کے بارے میں شہر بھر میں باتیں ہو رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں نے تو خود انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ سوچتے ہی میرا دل کانپنے لگا۔ لیکن پھر اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ شاہد تو انسان ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھ، بس رکشہ چلا اور روزی کما، باقی سب باتیں اللہ کے سپرد کر۔ اس دن شام کو جب میں گھر پہنچا تو اماں نے پوچھا کیسا دن گزرا؟ میں نے کہا اماں آج رکشے میں 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں، وہ بھی یہی باتیں کر رہی تھیں کہ یونیورسٹی کے پیچھے کچھ نقاب پوش لڑکیاں گھومتی ہیں اور لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ اماں پریشان ہو کے بولی بیٹا میرا دل ڈر رہا ہے، اب تم ادھر کا راستہ مت لینا، سیدھے سیدھے ہی رہنا۔ میں نے کہا جی اماں فکر نہ کریں، لیکن اندر سے دل کہہ رہا تھا کہ اب یہ باتیں عام افواہ نہیں رہیں بلکہ ہر طرف زبان زدیام ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور پھر اپنے کمرے میں جا کے دیر تک سوچتا رہا۔ بار بار وہ منظر آنکھوں میں آ رہا تھا جب تینوں لڑکیاں میرے رکشے میں بیٹھیں اور میرا نام لے کے مسکرائیں۔ اس رات نیند بڑی مشکل سے آئی، دماغ میں آوازیں گونجتی رہیں جیسے وہ تینوں سرگوشیاں کر رہی ہوں، اور میں نے بار بار کروٹ بدلتے ہوئے خود سے کہا نہیں شاہد یہ سب وہم ہے، کل پھر ایک نیا دن ہوگا، رکشہ چلانا ہے، گھر کا خرچ پورا کرنا ہے۔ لیکن دل کا وہ کونا جو حقیقت جانتا تھا وہ بار بار مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ یہ افواہیں محض افواہیں نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت میری آنکھوں کے سامنے سے ہو کے گزری ہے۔ اگلا دن معمول کے مطابق گزرا، سارا دن رکشہ چلاتا رہا۔ رات کے وقت جب میرا رکشہ دن بھر کی تھکن کے بعد بھی سڑک پہ چل رہا تھا تو میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں نے سوچا اب بس 2-3 چکر اور لگا کے گھر جاؤں گا کیونکہ اماں انتظار کر رہی ہوں گی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کھانے پینے کی فکر ہوگی۔ رکشے کا انجن بھی ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ چل رہا تھا اور میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک وہی 3 نقاب پوش لڑکیاں میرے رکشے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئیں۔ ایک لمحے کو میرا دل زور سے دھڑکا کیونکہ پچھلی بار کے بعد سے ان کے بارے میں پورے علاقے میں عجیب عجیب باتیں پھیل گئی تھیں کہ یہ یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں لوگوں کو لے کے غائب کر دیتی ہیں۔ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب افواہیں ہی ہوں گی۔ وہ تینوں رکشے میں بیٹھ گئیں اور خاموشی سے آپس میں اشارے کرنے لگیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے روشنی سی دیکھی جیسے اندھیرے میں کوئی شعلہ لپکتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہاں جانا ہے تو ایک نے دھیمی آواز میں کہا وہی جگہ جہاں پچھلی بار چھوڑا تھا۔ میں نے رکشے کا رخ موڑا اور دل ہی دل میں سورہ اخلاص پڑھنے لگا تاکہ دل کو سکون ملے۔ راستہ سنسان تھا اور ہوا میں عجب سی سردی گھل گئی تھی، حالانکہ گرمی کا موسم تھا۔ میں نے ان کے لہجے پہ غور کیا تو عجیب سا بوجھ محسوس ہوا جیسے ان کی آوازیں عام انسانوں کی طرح نہ ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا یا اللہ خیر کرنا، میں بس اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میں نے ایک لڑکی کی طرف آئینے سے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ لال چمکنے لگیں اور اسی لمحے دوسری نے بھاری آواز میں کہا شاہد ہمیں پہچانتا ہے نا، تو میرا پورا جسم کام گیا۔ میں نے زبان ہلکی سی کھولی اور کامتی آواز میں کہا میں تو آپ کو یونیورسٹی کی طالبات سمجھتا تھا، میں کیا پہچانوں گا آپ کو؟ تو تیسری لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا ہم انسان نہیں، ہم کوکاف کی جنزادیاں ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے منہ سے بے اختیار کلمہ شہادت نکلنے لگا۔ میں رکشے کے ہینڈل کو اور زور سے پکڑنے لگا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، میری بہنیں دوبارہ یتیم نہ ہوں، میری ماں کو میری موت کا صدمہ نہ دینا۔ میں نے رکشے کی رفتار تھوڑی کم کر دی تاکہ کچھ وقت ملے سوچنے کا، لیکن وہ تینوں مجھے گھور رہی تھیں اور ان کی آنکھیں مزید خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تو ایک نے دھیمی مگر خالی لہجے میں کہا کہ ہمیں تمہیں نقصان نہیں دینا چاہتی، لیکن تمہارے اندر کچھ ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور اب تمہارے لیے بھاگنا مشکل ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں، میرا نہ کسی سے جھگڑا ہے نہ دشمنی، میں تو بس اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کماتا ہوں، آپ لوگ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک نے کہا ہم نے تمہیں کئی بار یونیورسٹی روڈ پہ دیکھا ہے، تمہاری آنکھوں میں ایک روشنی ہے جو ہماری دنیا کے دروازے کھول سکتی ہے، ہم تمہیں چھوڑیں یا اپنے ساتھ لے جائیں یہ فیصلہ تمہارے کلمے پہ ہوگا۔ میں نے اور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ سورہ ناس بھی پڑھنے لگا۔
میری زبان کانپ رہی تھی لیکن پھر بھی ہمت کر کے پڑھتا رہا تو ایک دم ان کے چہروں پہ غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ چیخنے لگی اور ان کی آواز اتنی بھاری تھی کہ رکشے کے شیشے کانپنے لگے، لیکن جیسے ہی میں نے آیت الکرسی شروع کی تو ان کی چیخیں دب گئیں اور وہ خاموش ہو کے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور کہا، مجھے چھوڑ دیں، میں ایک بے بس انسان ہوں، مجھے مت آزمائیں۔ تو وہ سب ایک دم خاموش ہو گئے اور پھر ایک نے دھیمی آواز میں کہا، تمہارے کلمے نے ہماری زنجیریں کھول دی ہیں، اب ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن تم ہمارے رازدار بن گئے ہو۔ یہ کہہ کے انہوں نے نقاب کے پیچھے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو ایک لمحے کے لیے ان کی شکلیں انسانی نہ لگی بلکہ آگ اور دھوئیں سے بنی ہوئی لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ڈرتے ڈرتے رکشہ روک دیا۔ میں نے کہا، آپ کو یہیں اترنا ہے؟ تو وہ تینوں ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہم تمہیں بار بار ملیں گے۔ اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئیں، جیسے رکشے میں بیٹھی ہی نہیں تھی۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور جسم پسینے سے تر تھا۔ میں نے رکشے کو ایک طرف کھڑا کیا اور لمبی سانس لی، کلمہ دہراتا رہا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ میرا امتحان ہے اور مجھے صرف اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ ان کے سامنے میرا کچھ نہیں چل سکتا تھا۔ اگلے دن صبح جب میں گھر سے نکلا تو دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ رات کی ساری باتیں دماغ میں گونج رہی تھیں اور ہر لمحہ لگ رہا تھا جیسے یہ تینوں اچانک پھر سامنے آ جائیں گی، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں ڈر کے مارے گھر بیٹھ جاتا تو ماں پریشان ہو جاتی، گھر کا چولہا کیسے جلتا، چھوٹے بہن بھائی بھوکے کیسے سوتے۔ اس لیے میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اللہ کے نام پہ چلنا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کیا اور اپنے معمول کے راستے پہ نکل پڑا۔ پورے دن میں کئی بار یہ سوچتا رہا کہ اگر پھر وہ تینوں آ گئیں تو کیا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں بار بار سورہ یاسین اور آیت الکرسی دہراتا رہا تاکہ ڈر تھوڑا کم ہو جائے۔ دوپہر کے قریب 2 عام لڑکیاں رکشے میں بیٹھ گئیں اور کہنے لگی، بھائی ہمیں یونیورسٹی چھوڑ دو۔ میں نے سر ہلا دیا اور خاموشی سے رکشہ چلانے لگا۔ وہ دونوں آپس میں ہنس رہی تھیں اور کلاس کی باتیں کر رہی تھیں، لیکن میرا دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ میں نے ان کی باتوں پہ دھیان دینے کی کوشش کی، مگر بار بار دماغ میں وہی نقاب پوش لڑکیاں آ رہی تھیں، جیسے وہ میرے ارد گرد ہی موجود ہوں۔ میں نے سوچا، اللہ کرے آج دن خیر سے گزر جائے۔ جب یونیورسٹی کا مین گیٹ قریب آیا تو لڑکیاں اتر گئیں۔ میں نے ان سے کرایہ لیا اور رکشہ آگے بڑھا دیا کہ اچانک سے پیچھے زوردار جھٹکا لگا، جیسے رکشے میں کوئی بھاری چیز آ گری ہو۔ میں نے گھبرا کے بیک مرر میں دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ وہی 3 نقاب پوش لڑکیاں رکشے میں بیٹھ گئی تھیں۔ ان کے بیٹھنے سے پورا رکشہ ہل گیا اور دل پہ ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے رکشے کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ان میں سے ایک نے بھاری آواز میں کہا، شاہد ہماری بات سنو، تم ہمیں پہچانتے ہو، ہم تمہیں پہچانتے ہیں، ہم نے تمہیں آزمایا، تم نے کلمہ پڑھ کے ہمیں جلا دیا، لیکن ہم اب تمہارے دشمن نہیں، ہم تم سے ایک کام چاہتے ہیں، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تمہیں بھاری انعام ملے گا، اتنا انعام کہ تمہاری آنے والی نسلیں کبھی بھوک اور غربت کا نام نہیں سنیں گی، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو تم بھی انہی لوگوں کی طرح گمشدہ ہو جاؤ گے جنہیں ہم اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کے میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے، میری زبان خشک ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ لوگ آخر ہیں کون؟ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تو وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگیں اور ایک نے کہا، ہم کو کاف کی جنزاتیاں ہیں، ہمیں اپنی دنیا میں واپس جانا ہے لیکن ہم بھٹک گئی ہیں۔ تمہارے اندر ایک نور ہے جو ہمیں ہماری اصل جگہ تک پہنچا سکتا ہے، اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہیں وہ خزانہ دیں گی جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہ سوچا ہوگا۔ میں نے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، مجھے سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تو روز رکشہ چلا کے بس اپنے گھر کا پیٹ پالتا ہوں، میرا دین ایمان یہی سکھاتا ہے کہ انسان بس اللہ پہ بھروسہ کرے، مجھے کیوں آزما رہی ہو؟ تو ایک نے غصے سے کہا، زیادہ معصوم نہ بنو، ہم جانتی ہیں تم رات بھر ہمارے بارے میں سوچتے رہے ہو، تمہارے دل میں ڈر کے ساتھ ساتھ لالچ بھی ہے، اپنی ماں کے آنسو، اپنے بہن بھائیوں کی بھوک تمہیں ہمیں سننے پہ مجبور کرے گی۔ میں نے گھبرا کے کہا، نہیں میں لالچی نہیں ہوں، ہاں میں اپنی ماں بہن بھائیوں کے لیے پریشان رہتا ہوں، لیکن میں حرام کا مال نہیں چاہتا۔ تو ایک دم تیز چیخ سنائی دی، انہوں نے کہا، ہم تمہیں حرام نہیں دیں گے، ہم وہ دیں گے جو ہماری دنیا کا خزانہ ہے، تمہیں بس ایک وظیفہ پڑھنا ہوگا اور ہمیں اس کے ذریعے ہماری دنیا میں واپس بھیجنا ہوگا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اور اگر میں یہ سب نہ کروں تو؟ انہوں نے جواب دیا، تو تمہاری لاش کبھی کسی کو نہیں ملے گی،
تم بھی ان لڑکوں کی طرح غائب ہو جاؤ گے جو جنگل کی طرف گئے اور واپس نہ آئے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے سوچنے کا وقت دو، میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے ایک ساتھ کہا، تمہیں کل شام تک کا وقت دیتے ہیں، کل اسی جگہ آنا جہاں ہم پہلی بار ملے تھے، اگر نہ آئے تو سمجھ لو تمہاری دنیا ختم۔ میں نے رکشے کو آہستہ آہستہ بریک لگا کے روکا اور ان سے کہا، اتر جاؤ، مجھے سانس لینے دو۔ تو وہ تینوں پھر ایک دم ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ڈرنا چھوڑ دو، تمہیں ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر تم ہماری بات مان لو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ پھر وہ اچانک رکشے سے اتر کے دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سڑک سنسان تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے رکشہ ایک طرف کھڑا کیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے، میں کس چکر میں پھنس گیا ہوں؟ ایک طرف ماں اور بہن بھائیوں کی بھوک، دوسری طرف یہ جن ذاتیاں جو نہ جانے کون سا کھیل کھیل رہی ہیں۔ میں نے سوچا، اگر میں یہ سب مان لوں تو کیا یہ واقعی مجھے انعام دیں گی یا پھر میری جان لے لیں گی؟ اگر میں نہ مانوں تو کیا یہ مجھے واقعی غائب کر دیں گی؟ میں دیر تک وہیں بیٹھا سوچتا رہا، پھر دل میں یہی آیا کہ کل دیکھتے ہیں، اللہ جس حال میں رکھے گا وہی بہتر ہوگا، اور میں رکشے کو چلا کے آہستہ آہستہ گھر کی طرف نکل پڑا۔ رات کو مغرب کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے نکلا تو دل میں بہت بوجھ تھا اور خوف بھی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں کسی کے سامنے یہ سارا قصہ کہوں گا تو وہ مجھے پاگل سمجھے گا یا مذاق اڑائے گا، لیکن میرے دل نے کہا، نہیں شاہد، یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں، اگر آج تو نے کسی جاننے والے یا بزرگ کے پاس بات نہ کی تو کل وہ تینوں پھر تیرے سامنے آ جائیں گی اور تجھے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا جس سے نہ تو بچ سکے گا نہ بھاگ سکے گا۔ میں نے مسجد کے کونے میں بیٹھے امام صاحب کو دیکھا، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے اور ان کے چہرے پہ ایک سکون تھا، جیسے دنیا کی کوئی چیز ان کے دل کو ہلا نہ سکے۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے قریب گیا اور کہا، السلام علیکم امام صاحب۔ وہ چونکے اور مسکرا کے بولے، وعلیکم السلام بیٹا، خیر ہے، تم اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، امام صاحب، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن ڈر لگتا ہے آپ ہنسیں گے تو نہیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا میں دین کا آدمی ہوں، ہنسنے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، جو بات ہے سچ سچ کہہ دو۔ پھر میں نے ہچکچاتے ہوئے سارا ماجرا کہہ دیا کہ کس طرح 3 نقاب پوش لڑکیاں میرے رکشے میں بیٹھتی ہیں، ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، ان کی آوازیں بھاری ہو جاتی ہیں، وہ خود کو کوکاف کی جنزادیاں کہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں ان کی مدد کروں تاکہ وہ اپنی دنیا میں واپس جا سکیں۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے انعام کا لالچ دیتی ہیں اور دھمکی بھی دیتی ہیں کہ اگر میں انکار کروں تو میں بھی ان غائب ہو جانے والے لوگوں کی طرح غائب ہو جاؤں گا۔ امام صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے، ان کی پیشانی پہ شکنیں آ گئیں اور وہ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا تمہارا واسطہ عام جنات سے نہیں پڑا، ایک اوقاف قبیلے کی جنزادیاں ہیں، یہ قبیلہ بہت پرانا ہے اور ان کا تعلق آسمان سے گرائے گئے نافرمان جنوں کی نسل سے ہے۔ یہ جنگلوں اور ویرانوں میں قید ہیں اور جب کوئی انسان کمزور یا غافل ہوتا ہے تو ان کے قریب آ جاتا ہے، لیکن تم پہ اللہ کا خاص کرم ہوا، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، اسی لیے یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکی۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہ اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہیں اور ان کے پاس جانے کا راستہ یہ بھٹک گئی ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے امام صاحب کا دامن تھاما اور کہا، امام صاحب مجھے بچا لیں، میں اپنی ماں بہن بھائیوں کے لیے جیتا ہوں، میں ان کے ہاتھوں برباد نہیں ہونا چاہتا۔ تو انہوں نے آہستہ سے جیب سے ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا، اس پہ کچھ آیات اور وظیفہ لکھا تھا اور کہا، بیٹا یہ وظیفہ تمہیں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا ہے، کسی سنسان جگہ پہ، اور پڑھنے کے بعد ان پہ پھونک دینا ہے۔ یہ آیتیں ان کو ان کی اصل دنیا کا دروازہ دکھا دیں گی اور وہ واپس چلی جائیں گی، لیکن یاد رکھنا جب تم یہ عمل کرو گے تو وہ تمہیں بہکانے کی ہر ممکن کوشش کریں گی، تمہیں خزانے کے خواب دکھائیں گی، تمہیں ڈرائیں گی اور لالچ بھی دیں گی، لیکن تم نے دل سے یہ پڑھنا ہے اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ میں نے پرچہ پکڑا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ تو میرا حامی و ناصر ہے۔ امام صاحب نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم حق پر ہو، وہ جھوٹ اور فریب پہ ہیں۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو نہ صرف تم محفوظ رہو گے بلکہ اور لوگ بھی ان کے شر سے بچ جائیں گے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور مسجد سے نکل آیا۔ جیب میں پرچہ رکھتے ہی مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے دل کے بوجھ کا کچھ حصہ اتر گیا ہو، لیکن پھر بھی ڈر باقی تھا۔
گھر پہنچا تو اماں نے پوچھا بیٹا کیوں پریشان لگ رہا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس تھکن زیادہ ہے۔ انہوں نے کھانا دیا اور کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں کھانا کھا کے جلدی لیٹ گیا، پرچہ میں نے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ دل ہی دل میں بار بار وہ الفاظ دہراتا رہا جو امام صاحب نے کہے تھے۔ نیند بار بار ٹوٹتی رہی۔ کبھی ایسا لگتا کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے، کبھی ایسا لگتا جیسے کمرے کی کھڑکی ہل رہی ہے، لیکن پھر بھی میں کلمہ دہراتا تو سکون آ جاتا۔ مجھے لگا یہ تینوں میری کمزوری جاننے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن میں نے دل میں طے کر لیا کہ کل شام کو میں اس وظیفے کو ضرور پڑھوں گا اور ان کو ان کی اصل جگہ پہ بھیجوں گا۔ رات بھر میں نے یہی سوچا اور نیند اور جاگ کے بیچ وقت گزرا۔ کبھی خوف غالب آ جاتا، کبھی یقین کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آخر کار تھک کے سو گیا، لیکن صبح ہوتے ہی ایک نئی کشمکش میرے دل میں شروع ہو گئی کہ کیا میں اتنی ہمت کر پاؤں گا یا نہیں۔ رات کا وقت تھا جب میں نے دل پہ پتھر رکھ کے فیصلہ کیا کہ اب رکشہ لے کر جنگل کی طرف نکلوں گا، کیونکہ امام صاحب نے کہا تھا کہ یہ وظیفہ کسی سنسان جگہ پہ کرنا ہے، اور وہی جنگل ہے جہاں یہ جنزادیاں بھٹک رہی ہیں اور جہاں سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا آج میں ایک دوست کی طرف ہی رکوں گا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ میری مجبوری تھی۔ میں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن آج میں مجبور تھا کیونکہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی ان جنزادیوں کے شر سے بچانا تھا۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کیا اور یونیورسٹی کے پچھلے روڈ پہ جا پہنچا۔ پھر میں نے رکشہ ایک جانب کھڑا کیا اور جیب سے چھوٹا سا پرچہ نکالا۔ اس پر لکھی آیات کو غور سے دیکھ کے یاد کر لیا تاکہ روشنی کم ہونے کی صورت میں مشکل نہ ہو۔ راستہ کچا تھا اور ہر طرف عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کسی جھینگر کی آواز آتی تو دل اچھل کے حلق میں آ جاتا۔ میں نے بار بار اپنے دل کو سمجھایا شاہد ڈرنا نہیں ہے، اللہ کا نام تیرے ساتھ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب امتحان ہے اور کوئی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جب میں جنگل کے اندر داخل ہوا تو وہاں ہوا کا ایک جھونکا آیا جس میں عجیب سی بدبو تھی، جیسے کوئی پرانا کچرا سڑ گیا ہو، جیسے کوئی مردہ جانور کہیں قریب پڑا ہو۔ میرا دل کام گیا، لیکن میں نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ اچانک مجھے لگا کہ درختوں کے بیچ کوئی روشنی جھلک رہی ہے، جیسے کسی نے دور کہیں آگ جلائی ہو یا کسی نے چراغ رکھا ہو، لیکن جب قریب گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سائے تھے جو اپنی جگہ بدلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر اچانک ایک چیخ سنائی دی جو اتنی تیز تھی کہ میرے کان بجنے لگے۔ میں نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھوں سے دبایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ تیرا سہارا ہے۔ پھر اچانک وہی 3 نقاب پوش لڑکیاں میرے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ان کے قدم زمین کو چھو نہیں رہے تھے بلکہ وہ ہوا میں تیر رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور وہ ایک ساتھ بولیں شاہد ہمیں واپس بھیجنے کی ہمت تمہارے سوا کسی میں نہیں۔ ہم نے کئی انسانوں کو آزمایا لیکن وہ سب ڈر کے مر گئے یا ہمارے ساتھ گم ہو گئے، لیکن تم میں ایک روشنی ہے جو ہمیں ہماری اصل دنیا تک لے جا سکتی ہے۔ میں نے کپ کپ آتے ہوئے کہا میں تو ایک غریب رکشہ ڈرائیور ہوں، مجھ میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو ایک نے کہا تمہارے کلمے نے ہمیں جلایا، تمہارے ایمان نے تمہیں بچایا، یہی تمہاری طاقت ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں کئی بار ڈرائیں گی، تمہارے سامنے وہ سب کچھ لائیں گے جو تمہیں کمزور کر سکتا ہے، لیکن اگر تم نے ہمت نہ ہاری تو ہم مجبور ہو جائیں گی واپس جانے پہ۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہ سب ایک دم غصے سے چیخنے لگیں اور درخت زور زور سے ہلنے لگے جیسے طوفان آیا ہو۔ میں نے پرچہ ہاتھ میں پکڑا اور امام صاحب کے بتائے ہوئے الفاظ دہرانے لگا کہ اچانک ایک سایہ میری طرف لپکا اور میرے رکشے کی چابی جیب سے نکال کے ہوا میں غائب ہو گئی۔ میں بکھلا گیا کہ اب میں گھر کیسے جاؤں گا، لیکن فوراً دل نے کہا کہ رکشے کی فکر مت کر، یہ سب دھوکہ ہے، اصل مقصد یاد رکھ اور پڑھائی جاری رکھ۔ میں نے ہمت کر کے پھر وظیفہ دہرانا شروع کیا۔ اس دوران ایک بار ایسا لگا جیسے میری ٹانگوں کے گرد رسی سی لپیٹ دی گئی ہو۔ میں نے نیچے دیکھا تو سائے سام کی شکل میں میرے پاؤں کے گرد لپٹ رہے تھے۔ دل نے کہا اب تو ختم ہو گیا، لیکن زبان نے کہا لا الہ الا اللہ، اور میں نے زور سے یہ کلمات دہرا دیے تو وہ سائے آگ کے شعلے بن کے غائب ہو گئے۔ لیکن اسی لمحے ایک لڑکی نے اپنا نقاب اتار دیا اور اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، جیسے کسی نے دہکتے کوئلے کو انسان کے چہرے میں بدل دیا ہو۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی شاہد اب بھی ہمت ہے یا ڈر گیا؟
میں نے کانپتی آواز میں کہا، ہاں ڈر گیا ہوں لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں نے اللہ کا نام لیا ہے اور اللہ کے نام پہ ہی یہ عمل پورا کروں گا۔ پھر میں نے پرچے دیکھے بغیر آیات دہرانا شروع کر دی تو آسمان پہ عجیب سی بجلیاں چمکنے لگیں اور درختوں کے سائے لمبے ہوتے گئے جیسے وہ مجھے جکڑنے کے لیے بڑھ رہے ہوں۔ میرے کانوں میں مختلف آوازیں آنے لگیں، کبھی کوئی ماں کی آواز میں بولتا، شاہد بیٹا گھر آ جاؤ، تمہاری ماں رو رہی ہے۔ کبھی کسی بھائی کی آواز آتی، بھائی کہاں ہو، ہمیں اکیلا مت چھوڑو۔ لیکن میں سمجھ گیا یہ سب دھوکہ ہے۔ میں نے ہمت کر کے آیات دہراتا رہا، میرا پسینہ بہہ رہا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن زبان رکی نہیں۔ پھر اچانک ایسے لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل رہی ہے۔ میں گھبرا کے زمین پہ بیٹھ گیا اور زور زور سے پڑھنے لگا۔ اس دوران ایک لڑکی نے کہا، شاہد اگر تم ابھی رک گئے تو ہم تمہیں ایسا خزانہ دیں گی جس سے تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، تمہیں کبھی غربت نہیں دیکھنی پڑے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، میرا رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ تمہارے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس۔ اور میں نے مزید زور سے ورد کرنا شروع کر دیا تو اچانک ایک دھماکہ ہوا اور ہوا میں ایک آگ کا دائرہ بنا۔ وہ تینوں اس کے اندر چیختی چلاتی نظر آئیں جیسے آگ انہیں کھا رہی ہو۔ میں نے اور زور سے پڑھنا شروع کیا تو وہ دائرہ تنگ ہوتا گیا اور ان کی آوازیں مدھم پڑتی گئیں، لیکن وہ اب بھی مجھے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک کہتی تھی، شاہد رک جا، یہ سب ختم کر دے، ہم تجھے بھائی مان لیں گی۔ دوسری کہتی تھی، ہم تجھے دنیا کا بادشاہ بنا دیں گی۔ تیسری کہتی تھی، ہم تیرے گھر والوں کو بھی راحت دیں گی۔ لیکن میں نے کہا، نہیں، میرا بادشاہ صرف میرا اللہ ہے، میرا سہارا میرا رب ہے۔ اور میں وظیفہ دہراتا رہا۔ آخر کار وہ تینوں دھوئیں کے بادلوں کی طرح تحلیل ہو گئیں اور جنگل میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں زمین پہ گر گیا، میری سانس پھول گئی تھی جیسے جان نکل گئی ہو، لیکن دل میں ایک سکون تھا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ نے میری مدد کی۔ میں نے پرچہ مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑا اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے میں بچ گیا۔ رات کے اس لمحے کے بعد جب وہ تینوں جنزادیاں دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گئی تھیں اور جنگل میں خاموشی چھا گئی تھی، میرا دل آج بھی اس وقت کی یاد سے کامتا ہے، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک عجیب سکون بھی تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں کامیاب کر کے بچا لیا ہو۔ میں زمین پہ بیٹھا، پسینے میں لتھڑا ہوا، پرچہ ہاتھ میں پکڑے اپنے دل سے بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر آج میں ڈر گیا ہوتا تو نہ صرف میری جان خطرے میں ہوتی بلکہ میری ماں، بہن، بھائیوں کا پیٹ بھی خالی رہتا۔ لیکن اللہ کی مدد سے میں زندہ رہا اور اپنی عقل اور ایمان کے ساتھ کام لیا، اور تبھی میری آنکھوں کے سامنے وہ تینوں دھند کے بادلوں کی طرح دھیرے دھیرے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے جب تھوڑی دیر کے بعد اپنے قدم سنبھالے اور رکشے کی طرف بڑھا تو میری نظر اس تھیلے پہ پڑی جو ایک نے جاتے جاتے چھوڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے اٹھایا اور جیسے ہی تھیلا کھولا تو دل کی دھڑکن بڑھ گئی، کیونکہ اندر بھاری رقم کے ساتھ ساتھ قیمتی جواہرات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ہاتھوں کو کامتے ہوئے ان پہ رکھا اور سوچا، یا اللہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، یہ سب مجھے کیوں مل گیا؟ میں نے فوراً دل میں دعا کی اور کہا، یا اللہ یہ سب تیرے فضل اور کرم سے ہے، میں صرف وسیلہ تھا اور میں تو بس ایک غریب رکشہ ڈرائیور ہوں، یہ سب تیرے حکم اور ہدایت سے ہوا ہے۔ میں نے ان سب کا حساب دل میں کیا اور سوچا کہ میں اس دولت کو اپنے لیے ضائع نہ ہونے دوں بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کروں تاکہ وہ بھی اللہ کی رحمت کو محسوس کریں اور ان بچوں کے چہرے دیکھ سکوں جو غربت کے مارے تعلیم سے محروم ہیں۔ میں نے پہلی فرصت میں گھر واپس آ کے اماں کو سب کچھ بتایا اور کہا، اماں اللہ نے ہماری محنت اور دعا کو قبول کیا ہے، یہ رقم ہمیں دی گئی ہے اور ہم اسے صرف اچھے کاموں میں خرچ کریں گے۔ وہ آنسو پونچھتی ہوئی کہنے لگی، بیٹا اللہ کا شکر ہے تم نے اپنی ذمہ داری اور ایمان دونوں کو ثابت کر دیا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے گھر کے حالات درست کرنے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم اور رہائش کے لیے رقم استعمال کرنا ضروری ہے۔ میں نے گھر کے پرانے قرضے ختم کیے، چھت کی مرمت کروائی اور بچوں کے لیے نئے کمرے بنوائے تاکہ ہر کوئی محفوظ اور خوش رہے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ محلے کے غریب بچوں کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے جو روزانہ کھانے کی فکر میں اسکول نہیں جا پاتے۔ میں نے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا، وہاں بچوں کو مفت تعلیم دینے کی سہولت رکھی، کتابیں اور یونیفارم بھی فراہم کیے۔ میں خود ہر روز وہاں آتا اور بچوں کے ساتھ پڑھائی میں حصہ لیتا، ان کی ہنسی، خوشی اور تعلیم کی لذت دیکھ کے دل خاموش ہو جاتا اور میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا۔ محلے والے بھی آہستہ آہستہ یہ دیکھ کے متاثر ہونے لگے کہ غریب رکشہ ڈرائیور نے کیسے بچوں کے مستقبل کے لیے قدم اٹھایا ہے، اور مجھے کہنے لگے، شاہد تم واقعی برکت والے ہو، تم نے اپنے ایمان، محنت اور کوشش سے سب کچھ بدل دیا۔ میں نے مسکرا کے کہا، اصل حفاظت اللہ کی آیات میں ہے،
میں تو صرف وسیلہ ہوں۔ میں نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ صرف تعلیم ہی مجھے اور میرے خاندان کو مستقل سکون اور خوشحالی دے سکتی ہے۔ میں نے ایک بڑی سی شو روم کھولی جہاں میں نے آہستہ آہستہ کاروبار بڑھایا، ملازمین رکھے اور پورے شہر میں اپنی پہچان بنائی۔ لیکن دل میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ یہ سب کچھ میری محنت یا انسانوں کی مہارت سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی رہنمائی اور اس وظیفے کی برکت سے ہوا جس نے مجھے آزمائش میں کامیاب کیا۔ لوگ مجھے وہ رکشہ ڈرائیور جس نے جن زادیاں بھگا دیں کے نام سے جاننے لگے، لیکن میں نے کبھی بھی یہ قصہ لوگوں کے سامنے نہیں کھولا۔ بس دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر میں آج بھی غفلت اور ڈر کے مارے رک جاتا تو نہ میری زندگی بدلتی اور نہ یہ سب ممکن ہوتا۔ میں نے ہر روز بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم کا مزہ لیا، ان کے خوابوں کو سچ ہوتے دیکھا اور ہر قدم پہ اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمیں درست راستے پہ رکھے۔ میرے دل میں یہ یقین مضبوط ہوا کہ اگر انسان صبر کرے، ایمان رکھے اور حق پہ قائم رہے تو اللہ کے فضل سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنے کاروبار میں بھی ایمانداری اور محنت کو اپنایا، کبھی بھی فریب یا دھوکہ نہ کیا، ہر سود ہر لین دین میں شفافیت رکھی اور اس بات کو دل میں بٹھایا کہ دولت اور کامیابی صرف وسیلہ ہے، اصل خوشی اور سکون اللہ کی رضا اور اس کے احکامات کی پیروی میں ہے۔ میرے خاندان نے بھی تعلیم حاصل کی، بہن بھائی کامیاب ہوئے، ماں کو سکون ملا اور میں نے محلے کے غریب بچوں کے لیے اسکول کو بڑھایا اور مزید سہولیات مہیا کی۔ کبھی کبھی رات کو جب میں خاموش بیٹھا کرتا تو بچہ دیکھتا اور یاد کرتا کہ کیسے غریب رکشہ ڈرائیور کو اللہ نے اپنی مدد سے آزمائش میں کامیاب کیا اور کیسے 3 کوکاف کی جنزادیاں واپس اپنی دنیا میں گئیں، اور یہ سوچ کر میرے دل میں ہر روز شکر اور عاجزی کی کیفیت پیدا ہوتی۔ میں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا کہ دولت، کاروبار اور تعلیم سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کروں گا اور اپنے محلے کے بچوں، خاندان اور معاشرے کے لیے بہتری لاؤں گا۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے، شاہد تم نے سب کچھ کیسے حاصل کیا؟ میں ہنس کے کہتا، اصل حفاظت اللہ کی آیات میں ہے، میں صرف وسیلہ تھا، اور یہ کہانی ہر شخص کے لیے سبق ہے کہ ایمان، صبر اور حوصلہ کسی بھی مشکل کا حل ہے، اور اگر انسان اللہ کے ساتھ سچائی کے ساتھ قدم بڑھائے تو کوئی طاقت، چاہے وہ جنات کی ہو یا دنیاوی، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ وقت کے ساتھ میں نے اپنے شو روم اور اسکول کو اتنی وسعت دی کہ پورے شہر میں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ گئی، غربت کے مارے لوگ خوشحال ہوئے، بچوں کے خواب سچ ہوئے، اور میں ہر دن دل میں یہ کہتا کہ اصل خوشی، سکون اور تحفظ اللہ کی آیات میں ہے۔ میں تو بس ایک غریب رکشہ ڈرائیور ہوں جس کی زندگی اللہ کے فضل سے بدل گئی، اور میں ہر رات دعا کرتا، یا اللہ مجھے ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا، مجھے اور میرے خاندان کو محفوظ رکھ، اور میری زندگی کو ایسے کاموں میں لگانے کی توفیق دے جو تیرے پسندیدہ ہوں۔ اور اس سوچ کے ساتھ میں اپنی تعلیم جاری رکھتا، اپنے کاروبار میں محنت کرتا اور محلے کے بچوں کو تعلیم، خوراک اور رہائش فراہم کرتا، اور ہر روز دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میری محنت یا عقل سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوا، اور یہی وہ سبق تھا جو میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔